حضرت ادریس علیہ السلام یونانی زبان میں ہرمیس، عبرانی میں ہنوک اور قرآن کریم میں ادریس علیہ السلام نام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ تمدن اور معاشرت کے قوانین آپ ہی نے وضع کیے ہیں۔ بابل انسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا سب سے پہلا شہر ہے۔ اب یہ کوفہ کے نام سے مشہور ہے۔ سریانی زبان میں ہنر کو بابل کہتے ہیں۔ دجلہ اور فرات کا دوآبہ ہونے کی وجہ سے یہ جگہ بابل کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام گندمی رنگ، مناسب قد، روپ خوشنما، خوبصورت چہرہ، چوڑا اور بھرا ہوا سینہ، مضبوط بازو، سرمئی آنکھیں، ستواں ناک، باوقار گردن، شیر مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت تھے۔ چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھتے تھے۔ تفکر آپ کا شعار تھا۔ علم و حلم میں ممتاز تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ابتدائی تعلیم اپنے جد امجد حضرت شیث علیہ السلام سے حاصل کی۔ آپ کے اوپر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جس کا حبشی زبان میں ترجمہ آج بھی موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل یہ سب ہیں صبر کرنے والے، اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، اور وہ ہیں نیک بختوں میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے بنی آدم علیہ السلام میں جب بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو اللہ کے فرستادہ فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو پکارا، اے ہنوک، اٹھو، گوشہ تنہائی سے نکلو اور زمین پر چل پھر کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، زندہ رہنے کا صحیح راستہ بتاؤ اور وہ طریقہ بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جمع کر کے وعظ و تلقین اور ہدایت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مختصر سی جماعت کے علاوہ پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی۔ مفسدین اور منکرین کی ریشہ دوانیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو آپ اپنے حامیوں کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ دریائے نیل کے کنارے ایک سرسبز و شاداب خطہ دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی جماعت سے فرمایا، یہ مقام تمہارے بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس جگہ کو بابلیون کا نام دیا اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ دوسرے قدیم اقوام کے لوگ اس سرزمین کو بابلیون ہی پکارتے رہے۔ ٹاؤن پلاننگ۔ حضرت ادریس علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے اور بود و باش کے متمدن طریقے بھی بتائے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو رہن سہن کے طریقے سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے شاگردوں نے زمین پر شہر اور بستیاں آباد کیں۔ ٹاؤن پلاننگ کے اصولوں پر بنائے گئے ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر ریحا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی۔ علم نجوم، علم ریاضی، فن کتابت، ٹیلرنگ، ناپ تول کے اوزان، اسلحہ سازی اور قلم حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائیں، کھیل کود کے میدان یعنی پلے گراؤنڈز بنوائے، مکانوں اور بلڈنگوں کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ ناپ تول کا نظام۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے میزان اور ناپ تول کا نظام نہیں تھا۔ خریدار کو اس کا صحیح حق ملنے کے لیے ناپ تول کا نظام قائم کیا۔ علوم کو محفوظ کرنے، صنعت و حرفت اور ایجادات سے نوع انسانی کو آگاہ رکھنے کے لیے نیز مستقبل میں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایسے نقاش خانے تعمیر کروائے جن میں صنعت و حرفت اور اپنے زمانے کی ایجادات کی تصاویر بنوائی تھیں، اور ان تصویروں سے ایجادات کی تشریح کی گئی تھی تاکہ ابتدائے زمانہ اور انقلاب زمانے کے ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی نسل انسانی فائدہ اٹھا سکے۔ طوفان نوح کی خبر بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو قواعد و ضوابط اور قوانین وضع کیے وہ اس زمانے کے تمام طبقہ ہائے فکر کے لیے قابل قبول تھے۔ کرۂ ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انصرام کی غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک گورنر مقرر فرمایا، اور اس جغرافیائی تقسیم پر عمل درآمد کے لیے قوانین وضع کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم منطق کے بھی موجد تھے۔
علم نجوم کے حواس اور اصلاحیں حضرت ادریس علیہ السلام نے وضع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم رمل سے بھی واقف تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے: پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہو جانے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ غور و فکر اور شرعی احکامات پر عمل کرنے سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حرام مال سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ ایام 20 ہر قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور محسوس اوقات میں نظر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے۔ ان انبیاء کی خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر برائی سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے اور ستائش کے قابل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، امراض کے لیے شفا بخش دعاؤں سے واقف ہوں گے، کوئی سائل ان کے پاس جا کر تشنا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، ان کی دعوت اصلاح کے لیے ہوگی۔ 3 طبقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ اور رعیت۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ صرف اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ ہے۔ رعیت چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی، لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھے۔ انجیل نیا عہد نامہ یعنی یہودا کے خط میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک پیشگوئی درج ہے، جس میں صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی کردار کشی کرتے ہوئے ان کی بے کنی اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک راہبر اور نجات دہندہ کی خبر دی گئی ہے۔ پیش گوئی جس ہستی کے لیے کی گئی وہ رحمت للعالمین سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلیعام کی سی گمراہی اختیار کی اور قدرہ کی طرح مخالف کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبتوں کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، یہ بے دھڑک پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، یہ پتھر کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں، یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی ہے۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی، جو آدم علیہ السلام سے 7ویں پشت میں تھا، یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی اور ان سب کاموں کے سبب جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، ان سب سخت باتوں کے سبب جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہرائے۔ انجیل یہودا آیت 11 سے 14۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذکر کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، وہ تھا سچا نبی اور ہم نے اٹھا لیا اس کو ایک اونچے مکان میں۔ اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ کتاب پیدائش باب 5 آیت 23-24۔ بائبل میں اس قدر بیان ہے کہ وہ غائب ہو گئے کیونکہ خدا نے انہیں اٹھا لیا، مگر تلموذ میں ایک طویل قصہ بیان ہوا ہے جس کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ ہنوک ایک بگولے میں شین رتھ اور گھوڑوں سمیت آسمان پر چڑھ گئے۔ ہنوک کی انگوٹھی، ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی: اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ کمر سے باندھنے والے پٹکے پر تحریر تھا: حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔
نماز جنازہ کے وقت ایک پٹکا باندھتے تھے، اس پر یہ جملے تحریر تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے نیک اعمال ہیں۔ حکمت: حضرت ادریس علیہ السلام کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم پر تفکر کیا جائے تو منکشف ہوتا ہے کہ اللہ کی تفویض کردہ امانت صرف انسان کے پاس ہے۔ امانت، خلافت و نیابت کے علوم اور تسخیر کائنات کے فارمولے ہیں۔ ان فارمولوں سے انسان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو گئی ہیں۔ آدم زاد ان صلاحیتوں کے ذریعے نفع اور نقصان کے دونوں کام کر سکتا ہے۔ طرز فکر اگر صحیح ہے اور انبیاء کرام اور ان کے وارث اولیاء اللہ سے ہم آہنگ ہے تو جو بھی عمل صادر ہوتا ہے یا جو بھی نئی تخلیق سامنے آتی ہے وہ مخلوق کے لیے سکون، آرام، راحت اور خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور طرز فکر اگر محدود ہے، ذاتی منفعت اور انفرادی اغراض کے خول میں بند ہے تو تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کسی بھی طرح اجتماعی طور پر یا انفرادی حیثیت سے نوع انسانی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرز فکر میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ ہمارا مالک و مختار اللہ ہے۔ ہر شے سے دوسری شے کا رشتہ اللہ کی معرفت قائم ہے۔ انبیاء کرام کی سوچ لامحدود ہوتی ہے۔ اللہ کے فرستادہ بندوں کی طرز فکر سے جو تحلیقات ظہور میں آتی ہیں ان سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام مظاہر کے پس پردہ کام کرنے والی حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں انتشار نہیں ہوتا، حقیقت کے اوپر غم اور خوف کے سائے نہیں منڈلاتے۔ حقیقی دنیا سے متعارف بندے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ حقیقی علوم سے واقف برگزیدہ ہستیوں کے بتائے گئے سسٹم پر عمل کرنے سے نوع انسانی کو سکون ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پر یقین رکھنے سے مراد غیب کا مشاہدہ ہے۔ یقین کی تکمیل مشاہدے کے بغیر نہیں ہوتی۔ زمین ہماری ماں ہے۔ زمین ایک قاعدہ اور ضابطے کے تحت ہمیں رزق فراہم کر رہی ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں تو زمین ہمیں مکان بنانے سے منع نہیں کرتی۔ زمین اتنی سنگلاخ اور سخت جان نہیں بن پاتی کہ ہم اس میں کھیتیاں نہ اگا سکیں، اتنی نرم نہیں بن جاتی کہ ہم زمین کے اوپر چلیں تو ہمارے پیر دھنس جائیں۔ سورج اور چاند ہماری خدمت گزاری میں مصروف ہیں، باقاعدہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور سورج کی گرمی سے میوے پکتے ہیں۔ الغرض کائنات کی ہر جز اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اس عمل سے ہمیں اختیاری اور غیر اختیاری فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک تسخیری عمل ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ تسخیر کائنات: اصل تسخیر یہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے کے تحت سمندر سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، چاند سے، زمین سے، سورج سے اور دیگر اجزائے کائنات سے استفادہ کرے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ تسخیر یہ ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلی سے اشارہ کر دیں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق دریائے نیل کو پیغام بھیج دیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو سرکشی سے باز آ جا، ورنہ عمر کا کوڑا تیرے لیے کافی ہے، یا پھر دریائے نیل کی روانی میں کبھی تعطل نہ ہو۔ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی: یا امیر المومنین، میں زمین پر محنت کرتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں اور جو کچھ زمین کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرتا ہوں، لیکن بیج سوکھ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرا اس طرف سے گزر ہو تو بتانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر سے گزرے تو ان صاحب نے زمین کی نشاندہی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور زمین پر کوڑا مار کر فرمایا کہ تو اللہ کے بندے کی محنت کو ضائع کرتی ہے جبکہ وہ تیری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد زمین لہلہاتے کھیت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء بشمول انسان اور انسان کے اندر کام کرنے والی تمام صلاحیتیں ایک مرکز پر قائم ہیں۔ روحانی علوم کی روشنی میں انسان کے اندر اللہ کی عطا کردہ 11,000 صلاحیتیں ہیں۔ ہر صلاحیت ایک علم ہے اور یہ علم شاخ در شاخ لامحدود ہے۔